السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنکھ کھلی تو سب سے پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، باہر نظر دوڑائی تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر موجود تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی روشنی کے باوجود ہوا میں ہلکی سی خنکی اب بھی باقی تھی۔ بلتستان کی یہی تو خاص بات ہے، یہاں سورج بھی نکل آئے تو موسم اپنی ٹھنڈک کا دامن آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اسی خوشگوار موسم میں ہمارے ہاتھوں میں ایک گلاس تھا جس میں تازہ توڑے گئے رسیلے شہتوت بھرے ہوئے تھے۔ ناشتے سے پہلے انہی میٹھی شہتوتوں سے ہم نے اپنی بھوک کو بہلا رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے دن کا آغاز اپنی نعمتوں کے ذائقے سے کروایا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ تیار ہو گئے، سامان گاڑی میں رکھا گیا اور ہم ایک نئے دن، نئے سفر اور نئے راستوں اور نئی منزلوں کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ناشتے کا ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، چند ہی منٹوں میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترتے ہی ایک دلچسپ چیز نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں عام ہوٹلوں کی طرح کھلی نشستیں نہیں تھیں، بلکہ عرب ممالک کے انداز پر الگ الگ مجلس نما کمرے بنائے گئے جہاں ہر فیملی یا گروپ سکون سے بیٹھ کر وقت گزار سکتا تھا۔ ہم نے بھی ایک کمرہ منتخب کیا، بیٹھے اور ناشتہ کا آرڈر دے دیا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، چند ہی لمحوں بعد گرم گرم ناشتہ ہماری میز پر موجود تھا۔ سفر کی بھوک اور ٹھنڈے موسم نے ناشتے کا ذائقہ کئی گنا بڑھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میز تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ناشتے کے بعد ہم دوبارہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ آج کا دن بھی حیرتوں سے بھرپور ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے ہم کہاں جا رہے تھے یہ راز میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، کیونکہ راستے میں ایک ایسی جگہ ہمارا انتظار کر رہی تھی جسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک مقام پر روک دی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہاں سے جو منظر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بے اختیار واہ کہنے پر مجبور کر دے گا۔ اب تجسس تو بڑھنا ہی تھا، ہم بھی فوراً گاڑی سے اترے اور اس مقام کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی سامنے کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا، چند لمحوں کے لیے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے میلوں تک پھیلا ہوا سنہری صحرا تھا اور اسی کے عین کنارے نیلنگو رنگ کا دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ اس منظر کو اپنے حصار میں لیے کھڑے تھے۔ بظاہر یہ تین مختلف دنیایں تھیں، مگر قدرت نے انہیں اس خوبصورتی سے ایک تصویر میں سمو دیا تھا کہ انسان بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ! واقعی اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو انسان کے پاس تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اسی مقام سے نیچے اترے تو دیکھا چند لوگ ایک سائن بورڈ کے پاس کھڑے تصویریں بنا رہے تھے۔ تجسس ہمیں وہاں لے گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا آئی ہارٹ اسکردو۔ دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا ابھی تو اسکردو کی سیر شروع ہوئی، آخر میں فیصلہ کریں گے واقعی یہ وہ جگہ ہے جس سے محبت کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ وہاں کچھ خوبصورت یادیں اپنے کیمرے میں محفوظ کیں اور پھر دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے میں پہاڑوں کے ڈھلوان پر ہمیں قومی ہیروز کے اعزاز میں لکھی چند طرح نظر آئیں۔ بے اختیار دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام قومی ہیروز کو دنیا اور آخرت دونوں میں مزید عزت، کامیابی اور بلندی عطا فرمائے۔ سفر ابھی پوری رفتار بھی نہیں پکڑ پایا تھا کہ اچانک ہماری گاڑی مرکزی سڑک چھوڑ کر ایک دوسری طرف مڑ گئی۔ پہلے تو سب حیران ہوئے، پھر معلوم ہوا کہ آج رات جس ہوٹل میں قیام کرنا تھا اس کی بکنگ اور کمروں کا اجازہ ابھی سے لیا جا رہا ہے۔ گاڑی رکی تو ہم سیدھے ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ پہلے ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ اس ہوٹل کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی عمارت نہیں بلکہ اس کی لوکیشن ہے۔ کمروں کا جائزہ لیا، سب کچھ تسلی بخش محسوس ہوا اور اوکے کی رپورٹ ملتے ہی دوبارہ باہر نکل آئے۔ لیکن اصل حیرت تو باہر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کر جب نظر دور تک دوڑائی تو ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت نے اپنی تمام خوبصورتی ایک ہی فریم میں سجا دی ہو۔ ہوٹل کے باغ میں قدم رکھا تو رنگ برنگے پھول اپنی مہک سے پورے ماحول کو معطر کیے ہوئے تھے، خاص طور پر گلاب۔ اس کی خوشبو میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایسی خوشبو جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، بیان نہیں۔ ابھی ہم ان مناظر میں کھوئے ہوئے تھے کہ نہ جانے کہاں سے ہمارے ہاتھوں میں ایک گلاس آ گیا جس میں تازہ سرخ چیریاں بھری ہوئی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اسی باغ سے ابھی توڑ کر لائی گئی ہیں۔ پہلا دانہ منہ میں رکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے فطرت نے اپنی مٹھاس ایک ننھے سے پھل میں سمیٹ دی ہو۔ اس تازگی اور ذائقے نے سفر کی ساری تھکن لمحوں میں ختم کر دی۔ اب سفر شروع ہوا اصل۔ جی ہاں، آج ہم جا رہے ہیں اسکردو میں منٹھوکا واٹر فال۔ منٹھوکا آبشار بلتستان کی خاموش وادی میں گرتا ہوا قدرت کا شاہکار ہے۔ بلتستان کی سرزمین دنیا کے ان چند خطوں میں شمار ہوتی ہے جہاں بلند و بالا برف پوش پہاڑ، نیلنگو جھیلیں، سرسبز وادیاں اور قدرتی آبشار ایک ہی سفر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ انہی قدرتی عجائبات میں ایک نام منٹھوکا آبشار کا بھی ہے، جو ضلع خرمنگ میں واقع ایک دلکش قدرتی آبشار ہے اور ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لوئر کچورا جھیل جہاں ہمارا رات قیام تھا، وہاں سے منٹھوکا آبشار کا فاصلہ تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر عام طور پر 50 منٹ سے 1 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے، تاہم راستے میں رک کر تصاویر بنانے یا قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کی صورت میں وقت مزید بڑھ سکتا ہے۔ یہ راستہ مجموعی طور پر ہموار اور پختہ ہے، جس پر عام کار بھی آسانی سے سفر کر سکتی ہے۔ آخری چند کلومیٹر میں سڑک نسبتاً تنگ ہو جاتی ہے،
مگر مناسب احتیاط کے ساتھ یہ سفر کسی بھی ڈرائیور کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے منظر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خشک پہاڑوں کے درمیان اچانک سرسبز کھیت، خوبانی، سیب اور اخروٹ کے باغات، پہاڑوں سے نکلتے قدرتی چشمے اور چھوٹے چھوٹے دیہات اس علاقے کی اصل خوبصورتی کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فطرت اپنی بہترین مصوری شاید انہی وادیوں میں کی ہے۔ منٹھوکا آبشار ضلع خرمنگ میں واقع ہے، جو اسکردو سے جنوب مشرق کی جانب واقع ایک تاریخی اور قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے۔ آبشار تقریباً 180 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ اس کا پانی ارد گرد کے پہاڑوں میں موجود قدرتی چشموں اور گلیشیئر سے پگھلنے والی برف سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال بھر اس کا پانی نہایت شفاف اور انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے۔ جب پانی بلند چٹان سے نیچے گرتا ہے تو اس کی گونج دور دور تک سنائی دیتا ہے۔ باریک پانی کے قطرے ہوا میں پھیل کر ایک قدرتی دھن پیدا کرتے ہیں جو سورج کی روشنی پڑنے پر بعض اوقات قوس قزح کا منظر بھی پیش کرتی ہے۔ یہی منظر اس آبشار کو بلتستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں شامل کرتا ہے۔ منٹھوکا صرف ایک آبشار نہیں بلکہ ایک مکمل تفریحی مقام بھی ہے۔ یہاں سرسبز لان، آرام گاہیں، مقامی ریسٹورنٹس اور مشہور ٹراؤٹ فش فارم موجود ہیں جہاں تازہ مچھلی تیار کر کے سیاحوں کو پیش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر سیاح یہاں کئی گھنٹے گزارنا پسند کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں شدید برف باری اس پورے علاقے کو سفید چادر میں ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی لیے منٹھوکا کا اصل سیاحتی سیزن مئی سے اکتوبر تک سمجھا جاتا ہے۔ منٹھوکا آبشار کی سیر کے بعد اگر وقت اور موسم اجازت دے تو تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر مزید آگے جا کر خاموش آبشار بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس علاقے کا سفر کرنے والے افراد کے لیے چند احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ چونکہ آبشار کا پانی براہ راست گلیشیئر سے آتا ہے، اس لیے اس کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے۔ پانی کے قریب موجود پتھر اکثر پھسلن والے ہوتے ہیں، لہٰذا بغیر احتیاط کے پانی کے اندر جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مضبوط گرفت والے جوتے، گرم لباس اور موسم کی تازہ معلومات کے ساتھ سفر کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ قدرتی مقامات کی خوبصورتی صرف ان کی تصاویر میں نہیں بلکہ ان کی حفاظت میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آنے والے سیاح کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھے، کچرا ہرگز نہ پھینکے، درختوں اور قدرتی وسائل کو نقصان نہ پہنچائے اور مقامی لوگوں کی روایت اور ثقافت کا احترام کرے۔ منٹھوکا آبشار اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ بلتستان صرف بلند پہاڑوں کا علاقہ نہیں بلکہ یہ پانی، سبزہ، خاموشی اور قدرتی حسن کا ایسا امتزاج ہے جو ہر آنے والے کے دل پر دیر پا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار منٹھوکا کی گونج سنتا ہے وہ دوبارہ اس وادی کا رخ کرنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ آخر موڑ کاٹتی ہے اور اچانک سامنے ایک ایسا منظر ابھرتا ہے جو چند لمحوں کے لیے انسان کو خاموش کر دیتا ہے۔ منٹھوکا آبشار تک پہنچنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے پورے سفر کی تھکن اسی لمحے کہیں گم ہو گئی۔ ہم نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور آہستہ آہستہ آبشار کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں فاصلے کم ہوتے گئے پانی کی گرج اور ٹھنڈی ہوا کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ دور ایک بلند چٹان کے سینے سے دودھیا سفید پانی پوری طاقت کے ساتھ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ اس کی گرج صرف ایک آواز نہیں بلکہ فطرت کی وہ صدا ہے جو ارد گرد کی خاموش وادی میں مسلسل گونج رہی ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں سے یہ پہاڑ اور یہ آبشار ایک دوسرے سے کوئی خاموش گفتگو کر رہے ہوں۔ جوں قدم آگے بڑھتے ہیں ٹھنڈی نمی سے بھری ہوا چہرے کو چھونے لگتی ہے۔ پانی کے باریک قطرے فضا میں اس طرح بکھرے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ہوا میں موتیوں کے باریک چادر تان دی ہو۔ سورج کی کرنیں جب ان قطروں سے ٹکراتی ہیں تو روشنی کے ننھے ننھے رنگ بکھرنے لگتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے زمین پر اپنا ہی ایک شاہکار تخلیق کر دیا ہو۔ منٹھوکا آبشار صرف دیکھا نہیں جاتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم آبشار کے بالکل قریب جہاں پہنچے، گرنے والے پانی سے اٹھنے والے باریک پھوار ہمارے چہروں سے ٹکرانے لگی۔ گرمی کا احساس تو جسے چند سیکنڈ میں ہی ختم ہو گیا۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے وہیں کھڑے رہے، نہ کوئی بات کی، نہ کسی چیز کی جلدی تھی، صرف آبشار کی گونج تھی، ٹھنڈی ہوا تھی اور قدرت کا وہ حسین منظر جسے الفاظ میں مکمل بیان کرنا آسان نہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو اپنی آواز بھی مدھم محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہاں بولنے والا صرف پانی ہے۔ چٹان سے ٹکراتی ہر موج، ہر قطرہ، ہر گونج ایک الگ داستان سناتی ہے، ایک ایسی داستان جو نہ کسی زبان کی محتاج اور نہ کسی ترجمان کی۔ آبشار کے نیچے جمع ہونے والا شفاف پانی آئینے کی طرح صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تہہ میں موجود پتھر بھی صاف نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہاتھ اس پانی کو چھوتا ہے تو برف کی سی ٹھنڈک پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو سینکڑوں سال پرانے گلیشیئر کے آغوش سے نکل کر یہاں تک پہنچتا ہے۔
آبشار کے ارد گرد سبز گھاس، سایہدار درخت اور خاموش پہاڑ مل کر ایک ایسا منظر بناتے ہیں جسے صرف کیمرہ مکمل طور پر قید نہیں کر سکتا۔ کچھ خوبصورتیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ یہاں آنے والے ہر انسان کا رد عمل تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ کوئی خاموشی سے پانی کو دیکھتا رہتا ہے، کوئی کیمرہ سنبھال لیتا ہے، کوئی بچوں کی طرح پانی کے قطروں میں بھیگنے لگتا ہے، اور کچھ لوگ صرف ایک گہرا سانس لے کر اس منظر کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منٹوکا کی سب سے بڑی خوبصورتی شاید یہی ہے کہ یہاں وقت کی رفتار بدل جاتی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہتی ہیں لیکن انسان چند لمحوں کے لیے دنیا کی تمام مصروفیات بھول جاتا ہے۔ صرف پانی کی گونج، پہاڑوں کی خاموشی اور ٹھنڈی ہوا کا لمس باقی رہ جاتا ہے، اور پھر بے اختیار زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ بعض مناظر کی تعریف الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشی سے ہوتی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں رک جائے۔ اس لمحے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ دنیا کی اصل دولت شاید یہی سکون ہے جو نہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ کسی قیمت پر خریدا جا سکتا ہے۔ آخرکار واپسی کا وقت آ پہنچا، قدم تو واپس مڑ گئے لیکن دل کا ایک حصہ آج بھی شاید منٹوکا آبشار کی انہی ٹھنڈی بوندوں، گونجتی ہوئی آوازوں اور خاموش پہاڑوں کے درمیان کہیں رہ گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے ولاگ کا پارٹ 1۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔